الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ؟ افنان، وسیم، جوہر اور الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ فرادیبہ خانوم، قصہ صحت، سید الکانی میم الحمدللہ، صدف فاطمہ، سکینہ میم، فرحین خانوم آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. چلیے ہماری گفتگو کتاب میزان الصرف میں چل رہی تھی. جی بات ہماری کتاب میزان الصرف میں کتاب چل رہی تھی. کیا چل رہی تھی؟ کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں، لکھ رہے تھے، ہم نے لکھ چکے ہیں، لکھ کے یاد کر کے پریکٹس وغیرہ سب کر چکے تھے. اب اس کو تطبیق کر رہے ہیں کتاب سے. وہ پڑھتے پڑھتے آج ہم پہنچے تھے کہاں تک؟ جی فرحین، سکینہ خانوم، صدف، نشاط فاطمہ، سید الکانی خانوم، فرحیدہ خانوم. آج ہم پڑھیں گے جی نفی جہد بلم. ہم نے کل پڑھ لیا تھا. کل بات ہم نے نفی جہد بلم پڑھ لی. لن سے پہلے لن پڑھا تھا، نفی تاکید بلم، پھر نفی جہد بلم. دونوں کے بارے میں بتایا کہ یہ لفظی عمل بھی کرتے ہیں اور معنوی بھی. لن لفظی عمل کیا کرتا ہے؟ 5 صیغوں میں فتحہ دے دیتا ہے، 7 جگہ سے نون اعرابی گرا دیتا ہے، 2 صیغے مبنی ہوتے ہیں. یہ لفظی عمل تھا. معنوی عمل کا تھا تاکید کے ساتھ نفی مستقبل میں فعل مستقبل میں نفی. لم کے لفظ بولیے آپ لوگ، ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ آپ لوگ کوئی نئی بات پڑھ رہے ہیں ہم؟ جی قصہ آپ کوئی نئی بات تھوڑی پڑھ رہے ہیں. لم کا لفظی عمل کیا ہے؟ لم 5 صیغوں میں جزم دیتا ہے، سکون اگر حرف علت نہیں ہے تو، اگر حرف علت ہے تو خود حرف علت گر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور 7 جگہ سے نون اعرابی یہاں بھی گرتا ہے، 2 صیغے مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آج ہم پڑھیں گے نفی جہد. دیکھیے انہا میں کے گفتشو، یہ جو کچھ کہا گیا اوپر بحث نفی جہد بلم در فعل مستقبل بود. نفی جہد بلم. اور معنوی عمل کیا تھا؟ لم کا ماضی منفی میں بدل دیتا ہے، مضارع چون خواہی کے لام تاکید بانون تاکید بنا کنی. جب تم چاہو کہ نون دیکھے لام تاکید بانون تاکید بنائیں تو کیا کرنا ہے؟ 6-7 نقطے یاد ہے وہ میں نے گنائے تھے آپ لوگوں کو. کس کس کو یاد ہے نقطے گنائیے؟ پہلا نقطہ شروع میں لام مفتوحہ لام لائیں گے. دوسرا نقطہ آخر میں نون تاکید لائیں گے، ثقیلہ لگانا ہے. 14 کے 14 میں خفیفہ نون ثقیلہ لائیں گے آخر میں. 2 نقطے ہیں. تیسرا نقطہ کیا تھا؟ 1 4 7 13 14 جو صیغے ہیں اس میں نون سے پہلے فتحہ دے دیں گے. جی چوتھا نقطہ یہ تھا کہ نون اعرابی کے ساتھ یہ جمع نہیں ہوتا تو نون اعرابی گرا دیں گے. پانچواں نقطہ یہ تھا چھٹا اور 12واں جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث سالم میں جب نون ثقیلہ آئے تو 3 نون جمع ہو جائیں گے، 2 جمع کا نون اور 2 ثقیلہ تو مشدد ہوتا ہے نا، تو لہذا ان کو فاصلہ دینے کے لیے نون ضمیر فاصل علی پڑھا دیں گے. 5 نقطے ہو گئے. چھٹا نقطہ یہ تھا کہ تیسرے اور 9ویں صیغے سے اور 10ویں، تیسرے اور 9ویں صیغے جمع مذکر غائب جمع مذکر غائب سے واو کو گرا دیں گے اور 10ویں صیغے سے یا گرا دیں گے کسرہ باقی رکھیں گے. 6 نقطے ہو گئے. 7واں جہاں جہاں الف ہے، چاروں تسنیہ 2 الف فاصل بڑھے تھے. 6 کی 6 جگہ نون تاکید پر کسرہ آئے گا، کسرہ باقی جگہ فتحہ. کتنے 6 جگہ کسرہ، جہاں جہاں الف ہے بچے 8 الف ہے وہاں وہاں فتحہ. کتنے نقطے ہو گئے؟ 5 اور 2 7. اگر یہ 7 نقطے آپ کو یاد ہے تو پھر مضارع لکھ کے آپ جب کریں گے تو دیکھیں کتنی آسانی سے نکل کے آئے گا. کتنی آپ پوری گردان نہیں لکھ رہا میں، ٹھیک ہے، پوری گردان. مثال کے طور پر ینصرو، پہلا نقطہ لام تاکید مفتوحہ شروع میں، آخر میں نون مشدد،
جہاں جہاں نون ہے جہاں جہاں نون اعرابی ہو نون اعرابی گرا دیں گے. ٹھیک ہے. جہاں جہاں واو ہے وہ گرا دیں گے اور جہاں یا ہے وہ گرا دیں گے. ٹھیک ہے. الف فاصل ینصرنا ہے ینصر. ٹھیک ہے. بولیے. 1 4 7 13 14 میں نون سے پہلے فتحہ جی. اور جہاں جہاں الف ہے وہاں نون میں کسرہ باقی جگہ فتحہ. ٹھیک ہے. سارے آپ کریں گے تو سب سمجھ میں آ جائے گا. 14 کے 14 سیدھے بن کے تیار ہو گے. پوری گردان لکھ کے اس پہ 7 نقطے پریکٹیکل کر دیجئے. آپ کی گردان نون تاکید لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ کی تیار ہو جائے گی. اور اگر خفیفہ کی کرنی ہے تو جہاں جہاں نون اعرابی ہے وہ خود ہی گر جائیں گے. جہاں جہاں الف ہے جہاں جہاں الف ہے وہ سیدھے ہی رہ جائیں گے. وہاں نون خفیفہ نہیں آتا. ٹھیک ہے. باقی وہی پوائنٹ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر آپ لام تاکید با نون تاکید بنانا چاہ رہے ہیں تو ایک لام تاکید فعل مستقبل کے شروع میں لے آئیے جی. وہ نون تاکید در آخر او زیاد کو زیادہ اور نون تاکید اس کے آخر میں زیادہ کیجیے. پھر یہ کہہ رہے ہیں وہ لام تاکید ہمیشہ مفتوح باشد. لام تاکید ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے تو فتحہ ہوتا ہے. وہ نون تاکید دو نونات نون تاکید دو نون ہے. یہ کہ نون ثقیلے وہ دو نون ایک ثقیلہ اور ایک خفیفہ. نون ثقیلہ کسے کہتے ہیں؟ نون ثقیلہ نون مشدد راگویان. نون ثقیلہ نون مشدد کو کہتے ہیں. وہ نون خفیفہ نون ساکن راگویان. نون خفیفہ نون ساکن کو کہتے ہیں. پھر یہ کہنا ہے کہ نون ثقیلے در 4 کلمے در آیت. نون ثقیلہ 14 صیغوں میں آتا ہے. وہ نون خفیفہ در 8 کلمے در آیت. وہ ما قبل نون ثقیلہ نون ثقیلہ کا ما قبل در 5 محل مفتوح باشد. 5 مقام پر نون ثقیلہ کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے. وہ آل 5 محل وہ 5 مقام یہ ہیں: واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. وہی 1 4 7 13 14 صیغہ. وہ در 6 محل 6 مقام پر ما قبل نون ثقیلے نون ثقیلہ سے پہلے الف ہوگا. چاروں تسمیہ جمع مؤنث غائب جمع مؤنث حاضر. جمع مؤنث غائب و حاضر در ان 2 محل ان 2 مقام پر جمع مؤنث غائب و حاضر میں الف فاصل آتا ہے. در آیت وہ در جمع مذکر غائب و حاضر اور جمع مذکر غائب و حاضر سے واو دور کر دے شوا دور کر دی جائے. وہ ما قبل ضم میں گزاشتہ شود اس کا معقول ضمہ رکھا جائے تا دلالت کنا تاکہ دلالت کرے بر حذف واو واو کے حذف ہونے پر واسطیغہ واحد مؤنث حاضر واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے 10ویں صیغے سے یا دور کر دے شود یا دور کر دی جائے. وہاں ما قبل کسرے گزاشتے آیا اس سے پہلے کسرہ رکھا جائے تاکہ دلالت کرے بر حذف یا کے حذف ہونے پر جی لتذر بننا بی بننا تاکہ بے کے اوپر جو زیر ہے اس سے پتہ لگے کہ یہاں سے یا حذف ہے بی. وہ نون ثقیلہ در 6 محل مکسور باشد. نون ثقیلہ 6 مقامات پر مکسور رہتا ہے. وہ 6 محل کون سے؟ ہماناس وہی ہے کہ در الف کے درار کے جہاں پر الف درمیان ہے جہاں جہاں الف آتا ہے. وہ در باقی 8 محل مفتوح باقی 8 محل پر مفتوح رہے گا. پھر یہ کہہ رہا ہے وہ نون خفیفے در محلی کے الف باشد. نون خفیفہ وہ مقامات جہاں پر الف ہوتا ہے در نہ آیات وہاں نہیں آتا. وہ در باقی محل بھی آیا باقی محل پر آتا ہے. بے بخشی. وہ نون اعرابی با نون تاکید جمع نہ شود. نون تاکید نون اعرابی نون تاکید کے ساتھ جمع. اب بتائیے اگر ہم کتاب سے ایسے پڑھتے تو کتنا سمجھ میں آتا؟ کچھ نہیں بالکل. اب آپ نے پہلے لکھا ہوا ہے پڑھا ہوا ہے پریکٹس کرائی ہوئی ہے. اور ایک چیز اور ہے جو میں یہاں نام نہیں لینا چاہ رہا اور وہ بھی کی ہے. اس کے بعد جو ہے یہ آپ کو یہاں آپ سمجھ میں آ رہا ہوگا. بتائیے وہ چیز کیا ہے جس کا میں نے نام نہیں لے رہا؟ میری بات خوب یاد ہے. ٹھیک ہے میری بات خوب یاد ہے جی. لکھا پڑھا دہرایا پریکٹس کی ڈانٹ کھائی یاد بنایا تب جا کے نا. مرغا تو کوئی بنا ہی نہیں ان میں سے. کھڑے ہوتے تھے کھڑے رہتے تھے جی. خوشی سے بتا رہا میں ایمانداری سے بنتا تھا.
میرے تو ایمانداری سے بتا ٹھیک ہے، آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ جو ہیں وہ خالی ڈانٹ ان کے اوپر ڈانٹ پڑھ کے ہی آپ کو ڈرایا ہے، انہیں ڈانٹ کے آپ کو ڈرایا۔ اور ان کو ڈانٹ نیٹ ورک گئے۔ خوب ہستی چرا دیر اومدی، صبح شما بخیر، سلامت باشی۔ تو اگر یہ بتائیے کہ ہم نے یہ سنن ثقیلہ وغیرہ اگر کتاب سے پڑھتے تو کتنا سمجھ میں آتا؟ کچھ بھی اسی لیے ہم نے لکھا، پڑھا، اچھے سے دہرایا، ڈانٹ پھٹکار لگائی، انہیں لڑکوں کو ڈانٹ کے آپ لوگوں کو صرف ڈرایا، پھر جا کے کہیں یہ یاد ہوا۔ نہ ان کو ڈانٹتے تھے تو وہ جنا آواز بند کرتے تھے۔ ہاں دیکھیے لڑکے بھی سمجھ گئے کہ جب ان پہ پڑھتی تھی تو یا تو آواز آنی بند ہو جاتی تھی ان کی یا لیفٹ ہو جاتے تھے۔ ایسا ہی ہے کیا؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر ہم کبھی لیفٹ نہیں ہوئے، ہاں بالکل نہیں، قصہ نہیں لیفٹ ہوئی کبھی، نہ یہ ہوا کہ آواز نہیں آ رہی، کہہ دیا بہت سے ہوتے ہیں نا آواز نہیں، آواز ایسے ہو جاتی ہے جیسے آواز ہی نہیں جا رہی۔ بہرحال بحث لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل معروف، فعل مستقبل معروف لیفعلن لیفعلان، تو لیفعلن ضرور بالضرور کرے گا وہ ایک مرد، جی لتفعلن ضرور بالضرور کرے گی وہ ایک عورت، لتفعلن ضرور بالضرور کرے گا تو ایک مرد، لتفعلن ضرور بالضرور کرے گی تو ایک عورت۔ یہ اس طریقے سے یہ سب معلوم تھا یہ، لیکن مجہول لا یفعلن، ظاہر سی بات ہے پھر فعل مضارع سے بنے گا مجہول سے، لا یفعلن، لا یفعل، دہرائیے لا یفعلن، لا یفعلان، لا یفعلن، لا تفعلن، لا تفعلان، لا یفعلن، لتفعلن، ایک ہی ہے کیا کلاس میں بس؟ لتفعلن، 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 لنفعلن، جی لام بحث لام تاکید بنون تاکید۔ اب یہ خفیفہ کی دیکھیے، خفیفہ معروف، خفیفہ مجہول، دیکھیے لا یفعلن، لا یفعلون، لتفعلن، لتفعلن، لتفعلون، لنفعلن، 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 نہ نفعلن، مجهول لا يفعلن، لا يفعلون، لا تفعلن، لا تفعلن، لا تفعلون، لا تفعلن، لا تفعلن، لا تفعلن، جی ضرور کرے گا وہ ایک مرد، ضرور کیا جائے گا وہ ایک مرد، مجهول ضرور کیا جائے گا وہ فاصل، وہ مصدر جیسے جیسا آپ جس سے بنائے گے وہی معنی دے گا، یہاں پہ فعلا کے معنی کرنے کے ہیں اس لیے کیا جائے گا، لا ینصرن ہوتا تو ضرور کیا جائے، مدد کیا جائے گا وہ ایک مطلب۔ بس ان ہمیں کہ گفتشو یہ کچھ جو کچھ بیان ہوا بحث فعل مستقبل با نون ثقیلہ و خفیف بود، جی نون فعل مستقبل نون خفیفہ و ثقیلہ تھی، ثقیلہ و خفیفہ تھی، چون خواہی کے امر بنا کنی، جب آپ امر بنانا چاہیں یرحمک اللہ، امر گرفت میں شواہد، امر لیا جاتا ہے، امر لیا جاتا ہے فعل مضارع غائب از غائب، فعل مضارع غائب سے غائب، حاضر از حاضر، متکلم از متکلم، معروف از معروف، مجہول از مجہول، یعنی غائب سے غائب بنتا ہے، حاضر سے حاضر، متکلم سے، ایسا نہیں ہے کہ پہلا صیغہ بنا لیا باقی پہلے سے بنا دی، نہیں، چون خواہی کہ امر حاضر معروف بنا کنی، جب آپ امر حاضر معروف بنانا چاہیں تو آپ جانتے ہیں کہ علامت مضارع کو حذف کیجئے، بعدہ اس کے بعد بنگر، دیکھو کہ متحرک میں ماند یا ساکن، حرف مضارع گرانے کے بعد علامت مضارع گرانے کے بعد متحرک رہے گا یا ساکن، اگر متحرک میں ماند، اگر بعد والا متحرک رہے تو آخر کو ایسے ساکن کر دیجئے، جزم دے دیجئے، بن جائے گا، اگر حرف علت نہ ہو تو آخر کو ساکن کرو، جیسے تعیدو سے عید، لیکن تعیدو مضارع تھا، تے گرائی بعد میں متحرک ہے، آخر کو ساکن کر دیجئے، عید، تزاحو سے تا گرائیے متحرک ہے، آخر کو ساکن کر دیجئے، زاع، ٹھیک ہے، اور اگر باشد اگر حرف علت ہو تو حرف علت گرے گا پھر ساکن نہیں ہوگا، تقی تھا تا گرائی، قیتا یا گرائی، اور اگر ساکن بھی مانا، لیکن اگر علامت مضارع گرائی اور بعد میں ساکن ہے تو چار اسٹیپ ہیں، پھر علامت مضارع گرائی ایک، جی نظر کن در این کلمے، این کلمے پہ نظر کیجئے، این الفعل پر،
اگر عین الفعل کلمہ مکسور یا مفتوح باشد، اگر مفتوح یا مکسور و عین الکلمہ تو حمزہ وصل مکسور ہے، مکسور حمزہ وصل اس کے شروع میں در اول او درار، اس کے شروع میں لے آؤ، وآخر را ساکن کو اگر حرف علت نہ باشد، اور آخر کو جزم دے دو، ساکن کہنا غلط ہے، سیدھا سیدھی آخر کو جزم دے دو، کیونکہ اگر آخر کو کہیں گے ساکن دو تو آپ کہیں گے کہ اگر حرف علت نہ ہو تو ساکن دو، حرف علت ہو تو حرف علت گرا دو، لیکن یہ بات آپ کو توضیح دینی پڑے گی۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ آخر کو جزم دو تو جزم میں سب آ جاتا ہے، جزم کا مطلب یہ ہے کہ اگر صحیح ہے تو ساکن، حرف علت ہے تو حرف علت گر جائے گا، نون ہے تو نون گر جائے گا، یہ ہے جزم کا مطلب ہے، علامت رفع کٹ جائے گی۔ جیسے تسمعو سے اسماع، تضربو سے اضرب، اور اگر حرف علت باشد ساقی شود گر جائے گا، ترمی سے ارمے، تخشا سے افشا، یا تدعو سے ادعو۔ ابھی کہہ رہا ہوں اگر عین کلمہ مضموم باشد، اگر عین کلمے پہ ضمہ ہو تو حمزہ وصل مضموم، حمزہ وصل مضموم اس کے شروع میں لائے گا، آخر کو ساکن کریں گے اگر حرف علت نہ ہو، تنصرو سے انصر، اور اگر حرف علت ہو اگر باشد ساقی شود، تدعو سے ادعو۔ ابھی کہہ رہا چون خواہی امر حاضر مجہول و امر غائب معروف یا مجہول پہ نہ کنی، اگر آپ امر حاضر مجہول یا امر غائب معروف یا مجہول دونوں بنانا چاہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے جی، امر حاضر مجہول کا بھی وہی طریقہ ہے، غائب مجہول کا بھی اور معروف کا بھی۔ کیا؟ لام امر مکسور شروع میں لے آئیے اور آخر کو جزم دے دیجیے، اگر حرف علت نہ ہو، اور حرف علت ہو تو ساقط ہو جائے گا، لیدعو سے لیرغب، ٹھیک ہے؟ کیونکہ امر چاہے غائب ہو چاہے حاضر، مجہول تو لام ہی سے بنتا ہے، وہ تو معلوم ہے جو دو طرح سے بنتا ہے، لام سے اور صیغے سے الگ الگ، وہ نون تاکید، اور یہ کہنا نون تاکید چنان کے جیسا کہ مضارع میں آ رہا آیا تھا امر میں بھی آتا ہے، اور نون اعرابی بھی یہاں بھی ساقط ہو جائے گا نا، آلریڈی تو اس میں ساقط ہوتا ہی ہے، وہ در امر نون اعرابی ہم ساقط شود، امر میں نون ساقط۔ اب دیکھیں انہوں نے، میں نے سب آپ کو الگ الگ پڑھایا، امر غائب، امر حاضر، امر مجہول، پھر اس کے بعد امر نون ثقیلہ کے ساتھ پھر خفیفہ، پھر انہوں نے ایک ہی ساتھ کہہ دیا نون تاکید جیسے مضارع میں آتا تھا امر میں بھی آئے گا، اب آپ لگاتے رہیے خود ہی، امر حاضر معروف افعل افعل افعلوا، امر حاضر مجہول جی لتفعل 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 لتفعلنا، وہی 6 صیغے حاضر کے، امر غائب معلوم وہی 8 صیغے، لیفعل 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 لتفعل لتفعل لیفعلنا لیفعل نفعل، غائب مجہول لیفعل لیفعل، انہوں نے سب الگ الگ دے دی، حاضر غائب نہیں، اور اب حاضر کی نون ثقیلہ کے ساتھ، حاضر کی مجہول کی، حاضر معلوم کی ثقیلہ کے ساتھ، حاضر مجہول کی نون ثقیلہ کے ساتھ، سب الگ الگ کر کے دے دی انہوں نے، افعلنا افعلان افعلنا افعلنا افعلان افعلنان، لتفعلنا لتفعل، کیونکہ امر حاضر معلوم تھا اس لیے حمزے کے ساتھ ہے، لتفعلنا لتفعلان لتفعلنا لتفعلنا لتفعل، یہ سب میں نے آپ کو الگ الگ صحیح سے لکھوائی تھی جیسے انہوں نے، لیکن انہوں نے سب ایک ساتھ بیان کر دیا۔ اب ہمیں غائب معلوم نون ثقیلہ کے ساتھ جی، لیفعلنا لیفعلان لیفعلنا لتفعلنا لتفعلان لیفعلنان لیفعلنا لنفعلن، یہ مجہول ہے، لیفعلنا لیفعلان، یہ سب میں آپ کو لکھوا چکا ہوں، پڑھا چکا ہوں، یاد کرا چکا ہوں، دہراتے رہیے گا۔ امر حاضر معروف اب خفیفہ کے ساتھ، 6 صیغے تھے حاضر کے، لیکن سب میں تھوڑا ہی نون آتا ہے خفیفہ والا، افعلن 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 جی، 8 صیغوں میں آتا ہے 14 میں سے، تو 3 تو حاضر کی ہوتی ہیں اس میں سے جی، لتفعلن لتفعلن لتفعلن، اور باقی دیکھیے 3 یہ رہے، 2 2 4 5 یہ رہے، 5 3 8، لیفعلن لیفعلن لتفعلن لافعلن لنفعلن، یہ مجہول کی ہے، لیفعلن لیفعلن لتفعلن لتفعلن لنفعلن، یہ سب امر کی بحث تھی، اب پہلے نہیں کہ انشاءاللہ پھر پڑھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہ۔